एक और वाकया सुनिए। एक साहब मुझे मिले, मैं सड़क पे खड़ा था, कुछ तामीर हो रही थी मेरे भाई की, तो उसकी मैं निगरानी खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से है? मैंने आपका पेज लाइक किया हुआ है, बहुत अच्छी बातें बताते हैं आप। अब मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कहने लगे कि आपने ना एक चीज लिखी थी उसमें, मैंने आजमाई ऐसे बेयकीनी से आजमाई, पर फायदा हुआ, मुझे तो बड़ा जरूर फायदा हुआ और निशाने पे लगी। तो मुझसे कहने लगे कि मैं अब तो वो चीज ही क्या है, जब भी कोई मुझे मुश्किल होती है वो चीज यूं करता हूं, यूं चुटकी में काम हो जाता है। कहने लगे चंद दिन पहले मैंने पढ़ा है कि अल्लाह पाक हकीम तारिक से मिलवा, वो लोग कहते हैं मिलता नहीं, मुलाकात मुश्किल से होती है, मसरूफ आदमी है, कोई कहते हैं मगरूर आदमी है, कोई कहते हैं प्राउड है, कोई कहते हैं अमीरों से मिलता है, गरीबों से नहीं मिलता। या अल्लाह मेरी मुलाकात करो। आप देखिए आप रास्ते में मिल गए। मुझे कहने लगे आप पास टाइम है? मैंने कहा मैं बिल्कुल फारिग खड़ा हूं। कहने लगे ये भी उस वजीफे का कमाल है, मैंने कहा था कि तारिक मिले और तफसीली मिले। मिर्जा गालिब कहते थे आम हो और आम हो, है? नहीं समझ नहीं आई है? सो रहे थे गालिब। कुछ लोग सफा लंबर करके आते हैं मुल्तान से इधर उधर से, फिर आके यहां सो जाते हैं। तो वो कहते आम हो और अलिफ मदा आम और ऐन अलिफ मीम आम, यानी बेबहा हो। तो उन्हें का टाइम है? हाँ बिल्कुल टाइम है। उसे कहने लगा कि मैंने सबसे पहले जो इसको आजमाया, इस वजीफे को सबसे पहले जो आजमाया वो एक ऐसे मामले पे आजमाया, कहा कि मेरा मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया। एक गांव से आ रहा था, हमारा कुछ कहने लगे जमीनें हैं और छोटी सी टूटी सड़क थी, वहां मेरा मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया। मुझे आपके पेज पे ना वो चीज कहने लगे मिली, तो मैंने कहा उसको आजमाता हूं। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दी। 2-3 मिनट में पढ़ी जाती है, बस 2-3 मिनट में पढ़ के मैंने कहा मौला मेरी मदद फरमा, इतना पैदल कैसे चलूंगा। सख्त गर्मी थी, मोटरसाइकिल मेरा पंक्चर हो गया और कोई पंक्चर की दुकान का गुमान ही नहीं है। तो कहने लगे कि थोड़ी सी देर हुई, पीछे से एक डाला आया, हाईएस, वो डाला होता है क्या होता है? हाईलक्स, वो डाला आया। कहने लगे वो आगे जाके ना उसने ब्रेक मारी जोर से और पीछे से मुड़ के उसमें एक दूर का जानने वाला बंदा बैठा था। कहने लगा आप यहाँ कैसे? उसने कहा जी वो मोटरसाइकिल मेरा जो है वो ऐसा। तो कोई मसला नहीं, आप ऐसा करें हम मिल के ना, 2 बंदे हम हैं एक आप हैं, मोटरसाइकिल को उठा के डाले में रखते हैं, आगे ले जाते हैं, तो आपके मोटरसाइकिल आप हमारी गाड़ी में बैठे अंदर ऐसे जगह बना लेते हैं, तो हम जो है इसको पंक्चर लगवा देते हैं, ठीक हो जाएगा। कहने लगे मिल के उठू के 2 राहगीर और आगे हमने उठा के मोटरसाइकिल को रखा और मैं बैठा। मैंने कहा, कहने लगे मैं वो शख्स हूं जो ईद भी सोच सोच के पढ़ता हूं। असल में वो वकील था, खरी खरी बातें कर रहा था। कहने लगे ईद भी सोच सोच के पढ़ता हूं। मुझे कहने लगा हकीम साहब आपने मुझे ना मलक बना दिया, और जोर जोर से बोल रहा था। 2-4 बंदे और भी इकट्ठे हो गए। मैंने कहा ऐसा बोलो? कहने नहीं मैं ऐसा बोल नहीं सकता, मैं जोर से बोलता हूं। मैं ठीक है तेरी मर्जी है, जोर से बोल। तो उससे कहने लगा कि मोटरसाइकिल वाले वाकये ने मेरी यकीन को बदल दिया। मैंने कहा नहीं, कुछ कायनात में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी अक्ल समझ में नहीं आती पर हकीकत होती। फिर कहा कि मेरे कोई दिनी जिंदगी की मुश्किल आई, मैंने हमेशा उसको पढ़ा। फिर कहने लगा मैं ट्रेन में जा रहा था, सफर कर रहा था, कोयटा जा रहा था, और मेरे जी में आया कि मुझे चाय मिले और चाय भी वो टी बैग वाली न हो,
تویز والی چائے نہ ہو، بار بار کہے تویز والی چائے، تویز گھول کے پلاتے ہیں، کرے تویز گھول کے پلانے والی چائے نہ ہو، چائے پکی ہوئی ہو اور مجھے ملے۔ کہا کہ اب تو ایسا یقین ہے کہ میں ایسے چٹکی پہ کرتا ہوں کہ ابھی ملے گی۔ میرے اندر کہا بعض اوقات خیال آتا ہے کیسے ملے گی، میں کہتا ہوں بس مجھے کیا پتا، موٹر سائیکل جیسے اٹھا کے اللہ نے پہنچایا تھا، پھر واقعات دو چار میرے ساتھ جو گزرے ہیں، کہا کہ میں ایسے ہوگا اور کہا میں نے ایسے انگلی میں پڑھا، بس تعداد پوری کر کے نا اب میں چائے کے انتظار میں بیٹھا، چائے کے انتظار ملے گی اور ابھی ملے گی اور لبدوز ہوگی، لبریز ہوگی۔ تو کہنے لگے ایسے اسٹیشن آیا، اسٹیشن میں کوئی بہت سارے لوگ چڑھے، ان کے پاس سامان تھا اور سامان کے بعد انہوں نے آتے ہی کھانا کھول دیا۔ مجھ سے کہنے لگے جی آپ کھانا کھائیں گے، میں کہ جی نہیں کھانا، کہہ رہے ہیں چائے پی لیں، میں چلو چائے پلا دیں۔ کھانا کھولا، کہنے لگے جی آپ چائے پی لیں، میں کہ چلو چائے پلا دیں۔ کہنے لگے انہوں نے جو ہے پیالہ بھرا چائے کا زبردست، اس میں چھوٹی الائچیاں اور کمال ہے چائے۔ کہنے لگے میں نے چائے پی اور ایسا مزہ آیا مجھے، کہنے لگے میری جی میں آئی کہ ایک پیالی اور بھی پلائے۔ میں نے کہا پھر ایک پیالی کے لیے اور پڑھ لیتا ہوں، کیا حرج ہے۔ کہنے لگے میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، پھر پڑھتے پڑھتے میں پھر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے نا چائے پی لی، کہنے لگے پھر ان کے پاس چائے بچی ہوئی تھی، وہ تھرمس میں دیکھتے، کہنے لگے آپ اور پیئیں گے، دے دیں دے دیں، کیا آج شکم میں فقیراں تغارے خدا، ہما چیز آیت فنا در فنا۔ میں نے چائے پی لی، کہ میرا سفر بہت اچھا گزرا۔ کہنے لگے کوئٹہ سے واپسی سیٹ تھی، برف نہیں کرائی تھی انہوں نے، میں نے کہا یہ سفر کیسے گزرے گا۔ پھر ایک دم خیال آیا میرے پاس تو وہ وظیفہ ہے، میں پڑھوں گا میرا کام ہو جائے۔ کہنے لگے میں نے ایسے وظیفہ پڑھا، تو کہنے لگے وہ گاڑی میں ہوتا ہے جو گارڈ، وہ آیا، میں نے کہا بات نہیں، اس نے کہا نہیں یہاں نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ میں نے کہا سنی کسی نے؟ کہنے لگے میں تھوڑی دیر میں بیٹھا تھا، وہی بندہ آیا جس کا لہجہ پہلے بہت زیادہ کرے، آپ نے مجھ سے برف مانگی تھی، فلاں بوگی میں اتنے نمبر کا ہے، یا آپ وہاں چل جائے، وہاں برف موجود ہے۔ کہا کہ میری حسب منشا برف ملی اور میں سکون سے سویا اور چین سے سویا۔ مجھے کہنے لگا کہ ایسی چیزیں ڈالا کریں، لوگوں کو اشد ضرورت ہے۔ آپ نے بھی اور چیز بھی ڈالی ہے؟ میں نے کہا فیس بک کو دیکھیے۔ کہنے لگا جب سے یہ ملے میں نے دیکھی نہیں۔ میں نے کہا آپ دیکھا کریں، اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت چیزیں آتی ہیں، یہ آپ دیکھا کریں۔ اس نے اور بھی بات سنائی، لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں اور آپ کو وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو وہ پڑھتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اور یقین سے بھی اگلا یقین ہے۔ اس کا تو یقین بن گیا نا، موٹر سائیکل والے واقعے نے اس کا یقین بنا دیا، اور چائے والے واقعے نے اور یقین بڑھا دیا۔ کیا خیال ہے؟ اور برتھیں اور سیٹیں، یعنی جہاں زندگی کی کوئی ضرورت پڑی اس نے کیا، اس کا یقین بن گیا۔ یہ جو اعمال ہوتے ہیں یہ ہوتے اس لیے ہیں کہ ہمیں ہر پل اللہ سے مانگنا آ جائے۔ اصل میں نظر اٹھے تو اللہ پہ، نظر جھکے تو اللہ کے لیے، ہماری طبیعت میں یہ چیز آ جائے کہ یوں مسئلہ ہوا تو کہا نہیں، ابھی میں کروں گا، میرا اللہ مجھے دے دے گا۔ وظیفے سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ تسبیح سے مراد اللہ ہی تو ہے۔ اعمال سے مراد اللہ ہی تو ہے۔ اللہ میری ضرورتوں کو پورا کر رہا، اللہ میرے مسئلے حل کر رہا، اللہ میری مشکلیں دور کر رہا، اللہ میرے نظام کو، مخالف نظام کو میرے موافق بنا رہا۔ اسی کا نام تو تسبیح ہے، اسی کا نام تو وظیفہ ہے۔ اور یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے
جس کو تسبیح خانے کی یہ تسبیح ملی ہے، میں اس دن ایک بندے سے کہنے لگا، مجھے کہنے لگا کوئی نصیحت فرمائے. میں نے کہا 2 چیزیں نہ چھوڑنا زندگی بھر، میری زندگی میں بھی، میرے مرنے کے بعد بھی، ایک تسبیح اور ایک تسبیح خانہ. تسبیح اور نہ چھوڑنا، نہ تسبیح چھوڑنا نہ تسبیح خانہ چھوڑنا. زندگی میں 2 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا. انشاءاللہ تجھے رب دیتا رہے گا، تجھے ملتا رہے گا، رزق، عزت، وسعت، برکت، راحت، رحمت، کامیابی، یہ تجھے اللہ دیتا رہے گا. یہ 2 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا. کتنا خوش قسمت انسان ہے جس کو مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، الجھن آئے، اور یوں کہے کہ میرا اللہ ہے اور میں اللہ سے عرض کروں گا ابھی، اور میرا اللہ میرے مسئلے حل کر دے گا، بس ختم، بس. اور باقی ہو جاتا ہے. کہنے لگا میں کیا پڑھتا تھا؟ 45 بار یا قادرو یا نافعو پڑھتا تھا. 45 بار کیا؟ یا قادرو یا نافعو، نون الف نا فے عین، یا نافعو. اچھا پڑھتا ہوں، یہی پڑھتا ہوں. یا قادرو 45 بار. گرما گرم چائے مجھے ملے، نعمتیں، راحتیں مجھے ملے، اور برکتوں کے دروازے میرے لیے کھلے، اور خیروں کے دروازے میرے لیے کھلے.